یہ کام ہر وقت رہنا چاہیے. کسی مسلمان کو کسی برائی میں دیکھا اور پیار محبت سے اسے سمجھا دیا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بستی میں رہنے والے بے نمازیوں کی فہرست بناؤ اور فہرست بنا کر ان کے گھروں میں جاؤ اور ان کے گھروں میں جا کے ان کو سمجھاؤ کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اسے دنیا کی برکات بھی حاصل ہوتی ہے, آخرت کی برکات بھی حاصل ہوتی ہے, اور جو نہیں پڑھتا وہ دنیا میں بھی بے سکونی کا شکار ہوتا ہے, آخرت میں بھی مصیبت میں پڑے گا. اسے سمجھاؤ, اس لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, اور ہمارا مسلمان بھائی یا گھر میں ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہماری ماں, ہمارا باپ بے نمازی ہو اور ہم نماز پڑھتے ہوں اور ہم انہیں دیکھیں کہ یہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں, تو ہمارا ضمیر کیسے اس بات کو قبول کرے گا؟ سمجھاؤ ان کو. تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں جب جاؤ تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین مت کرو, اس لیے کہ کسی کو یہ تاثر دلانا کہ ہم تمہیں بے نمازی کہہ رہے ہیں, ہم تمہیں گنہگار کہہ رہے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے. دیکھو یہ ہے حکمت اور موعظت. کیا کہو جا کر یہ کہو کہ بھائی جان میں آپ کو مسجد میں نہیں دیکھتا, اکیلے والی نماز میں اور مسجد میں پڑھی جانے والی نماز میں 25 گنا فرق ہے. میری خواہش یہ ہے کہ تم نماز مسجد میں پڑھا کرو. اسے یہ مت کہو کہ تو نماز پڑھتا نہیں ہے, اسے یہ تاثر مت دلاؤ کہ تو بے نمازی ہے, اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کی غلطی ہو رہی ہو. یہ بھی ایک احتمال ہے کہ پڑھ رہا ہو گھر میں اور آپ سیدھے جا کے نماز پر وعیدیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ فضیلتیں ملتی ہیں, نماز نہیں پڑھتا اس پر یہ وعید ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو بے نمازی تصور کر کے اس پہ مسلط ہو جاؤ. اس کو اس طرح سے سمجھاؤ, یعنی بات ایسی ہو. واعظ اور موعظت کسے کہتے ہیں؟ واعظ اور موعظت اس بات کو کہتے ہیں جو سیدھا دل میں اتر جائے, اس گفتگو کو کہتے ہیں جو سیدھی دل میں اتر جائے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اسی لیے قرآن کو بھی موعظت کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے. جو عربی نہیں جانتا وہ بھی اگر دھیان کے ساتھ, محبت کے ساتھ, طلب کے ساتھ کسی قاری کی تلاوت کو سنے گا اس کے دل پر اثر پڑے گا. تو ادع الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت والموعظہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا. حضرت خود بھی بڑے شاعر تھے, بڑے اچھے اچھے اشعار ہیں حضرت کے بھی. تو حضرت اکبر مرحوم اور ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے درمیان موازنہ فرما رہے ہیں, اور حضرت کا اپنا ذاتی تجزیہ یہ تھا کہ اکبر مرحوم کے اشعار کا معیار ڈاکٹر اقبال کے اشعار کے معیار سے بہت بلند, لیکن حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اکبر مرحوم اتنے مقبول نہیں ہوئے جتنے علامہ اقبال. اور یہ حضرت کے الفاظ ہیں, حضرت نے وجہ جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اکبر گائل کرتا تھا اور ڈاکٹر اقبال قائل کرتا تھا. اکبر کے اشعار جنہوں نے دیکھے, جنہوں نے پڑھے ہیں, جنہوں نے سنے ہیں, انہیں اندازہ ہے کہ ایک نشتر سا چل جاتا ہے. اور علامہ اقبال کے اشعار میں حکمت و موعظت ایک عجیب انداز سے بات کو دل میں اتار دیتے ہیں.
منبر پہ بیٹھ کے میرے عزیز علماء اور طلباء دھوم دھڑاکے کی تقریر کر دینا، کسی پہ برس پڑنا، کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. اپنی بھڑاس نکالنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ بات ایسی ہو کہ بیگانہ بھی اپنا ہو جاوے، پرایا بھی مجبور ہو جاوے گفتگو کی طرف توجہ دینے پر کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. ایک تڑپ ہو دل میں، ایک فکر ہو دل میں کہ میں میرے جس بھائی سے گفتگو کر رہا ہوں یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. مستقبل کا تو کوئی پتہ نہیں، اس وقت اس میں یہ برائی ہے، مستقبل میں مجھ سے بہت اچھا ہو جائے اور میں اس سے زیادہ بگڑ جاؤں، اس لیے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں اس سے بہت اچھا. میرے اوپر اس وقت اللہ کا فضل و کرم ہے، مستقبل میں حالت بدل بھی سکتی ہے. اس خیر خواہی، غم خاری، ہمدردی کے ساتھ جب بات کی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جب اسے اپنا ایک مقصد بنائے گا کہ صرف تقریر مقصد نہیں ہے، بیان مقصد نہیں ہے، خطابت مقصد نہیں ہے، لوگوں کو متاثر کرنا اور لوگوں کی داد لینا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی زبان ہو میری بات اتر جائے، میں بات کہہ دوں، جس انداز سے میں کہہ سکتا ہوں کہہ دوں. بانی یہ تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے کوئی خطیب ٹائپ کے آدمی نہیں تھے، ان کی تو زبان میں لکنت تھی، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو دل میں ایک کڑن تھی اس کی وجہ سے زبان سے جو بات نکلتی تھی سیدھی پار کر جاتی تھی دل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، دعا بھی فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ آپ مجھے نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں تو میری زبان میں جو لکنت ہے اسے آپ کھول دیجئے، ایک گرہ ہے، تاکہ کم سے کم میری بات تو سمجھ جاوے. وہ اخلاص ہو دل میں، خیر خواہی ہو، محبت ہو، اور اس کے ساتھ کوئی سمجھانے کا کام کرے تو ضرور نفع پہنچے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ سمجھاتے رہیے، اس لیے کہ سمجھانا اور نصیحت کرنا مؤمنین کو ضرور نفع دیتا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب میں دارالعلوم بری میں پڑھ رہا تھا اور چھٹیوں میں گھر آیا تو ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے تیرا بچپن بھی کچھ یاد ہے؟ تو میں نے کہا بہت کچھ مجھے تو یاد ہے بچپن کا. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ آم کے سیزن میں تم لوگ کیا کرتے تھے تمہیں پتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل ہمیں معلوم ہے. ہم پتھر لیتے تھے اور درخت پر مارتے تھے تاکہ آم نیچے گرے اور ہم کھا سکے. تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ اول وہلے میں گر جاتا تھا آم؟ میں نے کہا نہیں، کبھی پہلے پتھر پہ لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ ہم پتھر پھینکتے رہتے تھے، کبھی نہ کبھی نشانے پر لگ جاتا تھا. تو یہ سننے کے بعد مسکرائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ مولوی بننے کے بعد منبر پر سے بھی اسی طرح پتھر پھینکتے رہنا، کسی نہ کسی وقت لگ جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ مایوس نہ ہونا کہ یہ بات میں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں اور یہ سن نہیں رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ داعی کا کام تو یہ ہوتا ہے، سمجھانے والے کا کام، کہ تنہائی میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر کے روئیں کہ اے اللہ میرے کسی گناہوں کی نحوست ہے، میرے اخلاص میں کچھ کمی ہے، میری زبان میں تاثیر کیوں نہیں ہے.
لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں نفع نہیں پہنچ رہا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری کوئی کمزوری ہے، میری نیت میں کچھ فطور ہے، میرا طریقہ صحیح نہیں ہے، حکمت اور موعظت نہیں ہے. وذکر، آپ سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اس لیے کہ جن کے قلوب ایمان سے لبریز ہیں ان قلوب کو ضرور نصیحت سے نفع پہنچتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیج کو زمین میں ڈالنے کے بعد جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا رہتا ہے کہ میرا روزانہ پانی ڈالنا کوئی نفع بخش نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن اس پانی ڈالنے والے کو یہ پتا نہیں کہ یہ پانی ڈالنا بیکار نہیں جا رہا ہے، اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. اسے اپنی محنت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب وہ پودا نکلے گا. اور اس پودے کو دیکھ کر حسرت کرنے والے کو بھی اپنی محنت کا صحیح اندازہ 5 سال کے بعد ہوگا، جب یہ درخت تناور ہو کر پھلوں سے لدا ہوا ہوگا.